معاملات ہیں اس میں کنوینس کے میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، آپ کے ڈیوائس خراب ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک ڈیوائس خراب ہو سکتے ہیں، موبائل، انٹرنیٹ اور یہ جو لیپ ٹاپ وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پلس انسانی نفسیات پہ بڑا اس کا دباؤ، منفی دباؤ آتا ہے، اور موسٹلی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جو اسکارپیو میں یہ ریٹروگیٹ ہو رہا ہے، اسکارپیو آپ کی واٹر سائن ہے، بیسکلی ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جب مرکری ریٹروگیٹ ہوگا تو آپ کو ماضی کے ایموشنز، ٹراماز یاد آئیں گے، وہ تکلیفیں، جو پریشانیاں جو ماضی میں آپ بھلا چکے تھے، وہ دوبارہ آپ کے سائیکل میں، ذہن میں ریسائیکل ہو سکتی ہیں، دوبارہ ان کی میموری۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بارے میں ساری 12 بروج کے بارے میں تفصیلات ڈسکس کریں گے۔ آنے والے جو دن ہیں 15 دسمبر تک بڑے سینسٹیو ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں مرکری ریٹروگیٹ بھی ہو رہا ہے، یعنی حالت رجت میں جا رہا ہے، اور غروب بھی ہو رہا ہے۔ تو جب کچھ ستارہ غروب ہوتا ہے، رجت میں جاتا ہے، تو اس کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور خصوصی طور پر مرکری آج کل کے دور میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مرکری کی وجہ سے ہی آپ کے جتنے بھی بول چال کے معاملات، کمیونیکیشن، میڈیا، موبائل، کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، سب کچھ اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ اور جب یہ ستارہ رجت میں جائے گا تو آپ کو دیکھیں گے بہت سے غیر یقینی واقعات آپ کو نظر آئیں گے، بہت سی فائن نظر آئیں گی، بہت سے غلط معاملات نظر آئیں گے، لوگوں کے کمیونیکیشن کے طریقہ کار میں الجھاؤ پیدا ہوگا، غلط بیانی ہوگی، ڈاکومنٹس میں غلط بیانی ہوگی، لوگ کہیں گے کچھ، ہوگا کچھ، اور دھوکہ دہی، فراڈ، اس طرح کے معاملات بھی بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو ہے ٹریولنگ کے دوران حادثات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پلس یہ جو ہے آپ کی موٹر بائک، گاڑیاں، ٹریولنگ کے جو معاملات ہیں اس میں کنوینس کے میں کوئی خرابی آ سکتی ہے، آپ کے ڈیوائس خراب ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک ڈیوائس خراب ہو سکتے ہیں، موبائل، انٹرنیٹ اور یہ جو لیپ ٹاپ وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پلس انسانی نفسیات پہ بڑا اس کا دباؤ، منفی دباؤ آتا ہے، اور موسٹلی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جو اسکارپیو میں یہ ریٹروگیٹ ہو رہا ہے، اسکارپیو آپ کی واٹر سائن ہے، اور اس واٹر سائن کے جو سائن ہوتے ہیں بیسکلی ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جب مرکری ریٹروگیٹ ہوگا تو آپ کو ماضی کے ایموشنز، ٹراماز یاد آئیں گے، وہ تکلیفیں، جو پریشانیاں جو ماضی میں آپ بھلا چکے تھے، وہ دوبارہ آپ کے سائیکل میں، ذہن میں ریسائیکل ہو سکتی ہیں، دوبارہ ان کی میموری دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ اور یا کوئی شخص ایسا، جو شخص جس کے ساتھ آپ کا کوئی پہلے جذباتی معاملہ گزرا ہو، اور وہ آپ کی نظر سے گزر جائے، یا اس کی بات سامنے آ جائے، اس کا کوئی میسج سامنے آ جائے، کوئی تصویر سامنے آ جائے، اور پھر آپ اس کو نظر آنے کی وجہ سے دوبارہ اس ٹراما میں چلے جائیں، دوبارہ اس تکلیف کا احساس محسوس کریں، تو اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اور لوگ چیٹنگ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، اور یہ اوور آل ڈسکشن کر رہا ہوں سب کے ساتھ، نہیں ہے اوور آل 12 بروج پہ یہ ہے تو پے کے معاملات میں متعلق ہیں، کوئی ڈاکومنٹ سائن کرنے لگے اس میں بہت متعلق ہیں، جو صرف کوئی معاہدہ طے کرنے لگے، معاملہ طے کرنے لگے، اس کو صرف زبانی جمع خرچ پہ نہ کریں، پورا دیکھ بھال کے، تحقیق کر کے پھر اس کے بعد معاملہ طے کریں۔ کوئی امپلائز رکھنے لگے ہیں، کوئی ریلیشن شپ بنانے لگے ہیں، کوئی شادی کرنے لگے ہیں، تو پوری طریقے سے چھان بین کریں، کیونکہ اس وقت آپ کو جو لوگ کہیں گے وہ ہوں گے نہیں، یا ان کی بات میں جو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، اس کی حقیقت کچھ اور ہوگی، جو کہ بعد میں آپ کو کھلے گی تو آپ کو افسوس ہوگا۔ تو اب اس کا ڈسکس کریں گے 12 بروج پہ کیا افیکٹ آئے گا۔ سب سے پہلے جو برج حمل کو ڈسکس کریں گے۔ برج حمل کے لحاظ سے یہ مرکری آپ کے تیسرے چھٹے گھر کا حاکم ہے، اور رجت وزیر ہوگا 8ویں گھر میں، یعنی ریٹروگیشن ہوگا 8ویں گھر میں۔ اس وجہ سے آپ کو اچھے موقع، آپ کی زندگی میں موقع آئیں گے، پروٹیکشن کے لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے، لیکن اس کے ساتھ اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، یعنی آپ کو کوئی ایزی گوئنگ نہیں ملے گی، اس میں کوئی نہ کمپلیکیشن میں، اور کوئی ڈائلاگس میں، کمیونیکیشن میں کوئی بلاکنگ آ سکتی ہے، کوئی مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے کام میں رکاوٹ آئے، اور بعض حالتوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غیر متوقع بینیفٹس پہنچیں، کیونکہ 8واں گھر جو ہے سڈن گین اور سڈن لاسز دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی اچانک فائدہ، اچانک نقصان۔ کیریئر کے دوران اس وقت آپ کو دباؤ زیادہ آ سکتا ہے، دباؤ، اسٹریس آ سکتا ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، اپنی ہارڈ ورکنگ جاری رکھیں، اور مشکل آپ کو وقت، یعنی کسی جو آپ کی ٹائمنگ 9 to 5 ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے باس کے 6 یا 7 بجے تک بھی آپ کام کریں، تو آپ نے گھبرانا نہیں، پیشنس کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کی اسکل امپروو ہوگی۔ اور اگر ینگ بلڈ ہے، ینگرز ہیں، ینگ لوگ ہیں جو، ان کو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز کو، اپرچونیٹی کو ضائع نہ کریں، لیکن جب کو آپ ایکسٹرا محنت کرتے ہیں تو آپ کا کارما طور پر جو یونیورسل انرجی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، وہ محنت کو ضائع نہیں جاتی،
وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اور دوسری جاب پہ شفٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اس کو پے ریٹرن مل جاتا ہے آپ کا۔ پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، سفر میں کوئی آپ ٹریولنگ کر کے اس کے دوران میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ سستی نہ کریں، اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو ضروری ہے کہ اپنے ریلیشن شپ میں کول ڈاؤن رہیں، کہ منہ سے ایگریشن کوئی ایسے الفاظ نہ ادا کریں جس کی وجہ سے آپ کا ریلیشن شپ میں ایک کمیونیکیشن گیپ آئے اور آپ کا ریلیشن شپ میں کوئی خود یہ جو بے اعتمادی پیدا ہوگی۔ صحت کی طرف سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس میں ENT کی بیماریاں آ سکتی ہیں، آنکھوں کا جلن ہو سکتا ہے، دانتوں کا درد ہو سکتا ہے، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ اوورآل جو ہے برج حمل کے لحاظ سے ان چیزوں کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں برج ثور۔ برج ثور کے لحاظ سے بھی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور برج ثور کے لحاظ سے مرکری جو ہے آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیکنڈ ہاؤس کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے، اور آپ کے لیے دوسرے اور پانچویں، یعنی آپ کا سیکنڈ ہاؤس بھی امپورٹنس ہو جائے گا۔ سیکنڈ ہاؤس کس کا ہوتا ہے؟ خانہ مال، آپ کی فیملی کا، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کا ذرائع آمدن کا، اور پانچواں گھر آپ کے اولاد محبت نام، ان معاملات میں آپ کو متعلق ہو سکتا ہے۔ اور ریٹروکیشن ہوگی ساتویں گھر میں، تو ساتواں گھر کس چیز کا؟ لائف پارٹنر کا، آپ کا شریک ہاتھ ہو سکتا ہے، یا آپ کا بزنس پارٹنرشپ ہوتا ہے، اس میں کس طرح کی مس کمیونیکیشن نہ ہونے دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بات چیت معاملہ طے کریں تو اس کو کلیئر، اس میں سارے معاملات میں کلیئرنس ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور اس کے علاوہ بلا وجہ کے آرگومنٹ نہ کریں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی بازی آرگومنٹ کرنا، دوسرے پہ دلیل دے کے اپنے آپ کو حاوی کرنے کی کوشش کرنا، اس سے آپ وقتی طور پہ جیت تو جاتے ہیں آپ کے، لیکن آپ کا ریلیشن شپ ویک ہو جاتا ہے۔ اور ریلیشن شپ میں جو ہے نا وہ ایک بانڈنگ اس کی ضروری ہے۔ یہ ریلیشن شپ میں دو ایسی ہیں گاڑی کی دو پٹریاں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو ایک پٹری دوسری پٹری پہ چڑھ جائے تو وہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ ایسی پٹری پہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ تو گاڑی کو چلنے کی ضروری ہے کہ دونوں چیزیں پیرل میں چلے جائیں۔ تو اس لیے کہ دلیل سے بلا وجہ ایک دوسرے کو آرگومنٹ کو دل سے پریشرائز نہ کریں۔ نئے دوست مل سکتے ہیں اور نئے موقع مل سکتے ہیں۔ اگر نئے دوست موقع ملیں، ان کو پہلے چاہے ان کے ساتھ ویریفائی کر لیں کہاں سے کیسے لوگ ہیں، اور کچھ چیٹنگ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ کیریئر کے محاذ کے لحاظ سے آپ کو پیش رفت میں ہو سکتی ہے، کچھ مستقل مزاجی برقرار رکھنا پڑے گی، آپ کو ہارڈ ورکنگ ایکسٹرا کرنی پڑے گی، پھر آپ کو اعلیٰ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں چیزیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیریئر کے معاملات میں آپ ساتھ میں اگر بزنس کو بھی ڈیل کرتا ہے، ڈیلی ویجز کو بھی ڈیل کرتا ہے، ایسے معاملات ہو رہے ہوں تو آپ نے فوری طور پہ کسی چیز کو فائنلائز نہیں کرنا، بلکہ ایکسٹرا ایفرٹ دینا، ایکسٹرا امپیکٹ دینا ہے، اور جو بزنس میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت ہو رہی تھی، اس کو جاری رکھنا ہی چیز ہے، تاکہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔ اس کے بعد پیسے کے حوالے سے آپ کو سفر کے ذریعے اچھی رقم مل سکتی ہے، اور آپ کو جو برے وقت میں آپ کو سپورٹ بھی کرے گی۔ ذاتی محاذ پر خوشی کو برقرار رکھیں اور ہم آہنگی یعنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کو برقرار رکھیں۔ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں اور بلا وجہ کے آرگومنٹ سے پریز کریں۔ ہیلتھ کے لحاظ سے تھوڑا سا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، صحت کے لیے اخراجات ہو سکتے ہیں، خصوصی طور پر اس وقت آپ جو زیادہ کام کی وجہ سے اسٹریس فیل کر سکتے ہیں، آپ کی باڈی میں اسٹریس آ سکتا ہے، کمر کا درد ہو سکتا ہے، یا جو ٹانگوں میں جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے، ان چیزوں میں یعنی جوائنٹ پینٹس ہو سکتے ہیں یہ۔ تو جو جوڑوں ہڈیوں کا درد ہے، ان کی چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلا برج جوزہ ہے، جیمنی ہے۔ جیمنی کے لحاظ سے مرکری جو ہے آپ کا اپنا ذاتی رولنگ پلانٹ ہے، اور پہلے اور چوتھے گھر کا حاکم ہے، اور یہ چھٹے گھر میں ریٹروگیٹ ہو رہے ہیں۔ تو چھٹا گھر کا تعلق کس سے آتا ہے؟ آپ کے ساتھ کام کرنے لوگ۔ چھٹا گھر کا تعلق آپ کی کمپیٹیٹرز کے ساتھ ہوتا ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ مقابلہ بازی کرتے ہیں، یا کوئی شخص مقابلے کا امتحان دینا چاہتا ہے، تب بھی اس کو چھٹے گھر سے دیکھا جائے گا۔ جو لوگ کسی دشمن کی وجہ سے اپنے بلیک میجک یا نیگیٹو انرجی فیل کرتے ہیں، وہ ان کو بھی چھٹے گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جیمنی کے لحاظ سے آپ کو ریٹروکیشن کی وجہ سے آپ اپنے خاندانی طور پر کچھ مسائل آ سکتے ہیں، کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں، آپ کو اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے قرض بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ کیریئر کے محاذ پر آپ کو کام کی نوعیت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی جو آپ چھٹا گھر جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، تو ساتھ جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، کام کرنے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی چھٹے گھر سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو ماتحت افراد سے محتاط رہیں، وہ آپ کے خلاف کوئی بیک بائٹنگ نہ کریں، کوئی موازنہ کھڑا کریں، کمپلیکیشن نہ پیدا کریں۔ ان چیزوں میں آپ کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا فیل ہو اس لحاظ سے، تو آپ کوشش کریں کہ بجائے کہ آپ اس وقت ان کو ایگریسو موڈ میں جواب دیں، تھوڑا سا آپ کول ڈاؤن ہو جائیں، اور منظر نامے سے تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر غائب ہو جائیں۔
جب ماحول ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ جو ریٹروگریشن ہے 15 دسمبر تک رہنا ہے، تو 15 دسمبر کے بعد دوبارہ رائز ہونا ہے اس نے مرکری نے. تو یہ جو ٹوٹل ٹائم ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ بلا وجہ کے آرگومنٹ اور لڑائی جھگڑے اور جہاں پہ تناؤ کا ماحول ہو وہاں سے ماحول سے ایگزٹ ہو جائیں چاہیے. تو دوسرا، آپ جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کمپیٹیٹرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کو ٹف مقابلہ کرنا پڑے گا، آپ کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑے گا. پیسے کے لحاظ سے آپ کو اعلیٰ سطح کے اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایکسپینڈیچر بڑھ سکتے ہیں. آپ ایسے جو ہے کام کے لحاظ سے کوئی کام کر رہے ہیں یا جاب میں کسی پروجیکٹ کو شروع کیا اس میں ایکسپینس ہو سکتے ہیں. اور جب آپ کے ایکسپینس بڑھیں گے تو آپ تھوڑا سا اسٹریس میں آئیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح اس چیز کو مینیج کیا جائے. تو اس کے لیے ضروری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مرکری کی ریمیڈیز کی جائیں، جو کہ میں آگے ڈسکس کرتا ہوں. ذاتی طور پر آپ کے جو ریلیشن شپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لائف پارٹنر کے ساتھ اگریسو نہیں ہونا، ویسا نہیں کرنا. اور اگریشن کریں گے تو وہ آپ اپنی جو گولز ہے اس پہ توجہ بڑھ جائے گی آپ کی. صحت کے لحاظ سے آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. صحت کے لحاظ سے آپ کو ہاضمے کے مسائل آ سکتے ہیں، تناؤ کی وجہ سے کمر درد کا مسئلہ آ سکتا ہے، جوائنٹ پین ہو سکتا ہے، مینٹل اسٹریس فیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد کینسرین ہے. کینسرین کے لحاظ سے کینسر کے لوگوں کے لیے یہ مرکری جو ہے تیسرے اور 12ویں گھر کا حاکم ہے اور 5ویں گھر میں ریٹروگریشن ہو رہی ہے. تو 5ویں گھر کا کس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کا اولاد، محبت نام سے متعلق میجر ہے. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج دیکھ سکتے ہیں. آپ کی ایموشن فیلنگ اس سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں کچھ کمپلیکیشن آ سکتی ہے. کسی کا ریلیشن شپ بریک اپ ہوا، اس میں بریک اپ ہو سکتا ہے، یا اپنے فیونسی کے ساتھ یا اپنی کسی کو پسند کرتے ہیں اس ریلیشن شپ میں کمپلیکیشن آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ آپ مذہبی طور پہ بھی کئی معاملات میں آپ فیتھ کے لحاظ سے یا مذہب کے لحاظ سے تھوڑے معاملات میں کمزور ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب سٹریس آتا ہے، کینسر میں کہ ڈھیا بھی چل رہا ہے، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈھیا 60 کے دور میں جن کا سیٹرن نیگیٹو بیٹھا ہوتا ہے ذہچے میں، یا تو وہ مذہب کی طرف سے بیزار ہو جاتے ہیں، ایک تو نماز دوسرے ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں ہو پاتے، مذہبی ایکٹیویٹی کو اچھی طرح سر انجام دیا، اور بلکہ مذہب کے معاملات میں ان کا ڈاؤٹ بھی آ جاتا ہے. ڈاؤٹ میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ایمان پہ، اپنے فیتھ پہ، جب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس پہ اپنے بلیف سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کرتے ہیں، تو یہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. پیسے کی طرف اخراجات میں اعتدال پسندی اختیار کریں. اخراجات اور آمدنی سے زیادہ ہو سکتے ہیں جو پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں. اور ریلیشن شپ کے لحاظ سے آپ کو اپنی سیلف ایگو کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ سیلف ایگو اس وقت نہیں ختم کرتے تو آپ کا ریلیشن شپ بریک اپ کی طرف جا سکتا ہے. تو چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو، چاہے آپ کا کسی کے ساتھ آپ انگیجمنٹ میں ہو، کمٹمنٹ میں ہو، ریلیشن شپ میں ہو، ان ساری چیزوں میں آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے اور کول ڈاؤن رہنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا متاثر ہو سکے کہ بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے، اس پہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ ایسی جگہوں پہ بھی ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں جا کے آپ کے ریلیشن شپ چاہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی بھی آپ کو اپنے پارٹنر پہ بھی ایکسپینس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو کریں، اگر جب کرنے پڑیں تو اس کو پھر آپ نے اسے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایکسپینس اور اخراجات کرنا بھی ضروری ہوتے ہیں. باقی جو ریمیڈیز ہیں میں لاسٹ میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ. برج لیو، اسد. لیو کے لیے جو مرکری ہے دوسرے 11ویں کا حکم ہے اور چوتھے گھر میں ریٹروگریشن ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے اپنے آپ گھر والوں کے ساتھ آپ کی جو انرجی ہے وہ گھر والوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی، خصوصاً والدہ کے ساتھ، آپ کے قریبی رشتے داروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی. آپ اپنے گھر، مکان، پراپرٹی، وہیکل، مینٹل، گھریلو سکون، گھریلو معاملات، ذہنی سکون، ان چیزوں پہ فوکس کر سکیں. لیکن ان چیزوں میں جب مرکری ریٹروگریڈ ہوگا تو ڈسٹربنس آئے گی. یعنی فوکس کرنے کا مطلب ہے کہ جہاں پہ یہ لوز پول آ رہا ہے یا لوز کمزوری آ رہی ہے، پہلے اس کو ورکنگ کر لیں تاکہ اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو. تو آپ یہ ہے کہ جب آپ کو گھریلو مسائل آتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی بیک گراؤنڈ بنی ہوتی پہلے، یعنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایک دم تو نہیں ٹریگر ہوتا، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، تو ان وجوہات کو پہلے ایڈریس کر لیں تاکہ وہ ریٹروگریشن میں مزید نہ بڑھ سکیں. کیریئر کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی موجودہ ملازمت سے اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ نے اس وقت فوری طور پر سوئچ نہیں کرنا، اور پہلے دیکھیں کہ آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے. اس دوران آپ کو اپرچونیٹی مل سکتی ہے، لیکن وہ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ جاب ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں یا نئی ملازمت کے معاملات کو آپ کام وہاں پہ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو سوئچ کریں.
اس کے بعد جو ہے آپ کو شراکت داری میں بھی کچھ مسائل آ سکتے ہیں، رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ پیسے کے حوالے سے آپ جو آپ کو بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں چیزیں، اور بینیفٹ حاصل ہوں گے جو آپ کو فائنینشلی گین حاصل ہوں، تو ان کو آپ ایسٹ بلڈنگ میں کنورٹ کریں۔ ان کو آپ بلا وجہ فضول چیزوں میں، جیسے کوئی لگزری، کوئی مہنگا موبائل لے لیا، کوئی مہنگی چیز خرید لی، آسائش پہ نہ خرچ کریں، بلکہ اس کو ایسٹ کنورشن میں یوز کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ریلیشن شپ کے لحاظ سے تعلقات میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آپ اپنے لائف پارٹنر کو، یا آپ کا جو پارٹنر ہے اس کو سمجھنے میں کچھ غلطی کر سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے اپنے ہیلتھ پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹانگوں میں دباؤ آ سکتا ہے، ٹانگوں میں کھچاؤ آ سکتا ہے، مینٹل سٹریس آ سکتا ہے، ان چیزوں میں کوشش رہنے کی ضرورت ہے۔ برج سمبلا، ورگو۔ ورگو والوں کے لیے مرکری دوسرے نوے کا حاکم ہے اور تیسرے گھر میں ریٹروگیٹ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اپنی کوششوں میں کچھ آپ کو رکاوٹیں محسوس ہوں گی، اور آپ یہ محسوس کریں کہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو وہ پوری طرح اپلائی نہیں ہو پا رہی، یعنی کام اس میں نہیں کر پا رہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو دباؤ آئے گا، اسٹریس آئے گا، اور یہ بھی محسوس کریں گے کہ جہاں پہ پہلے دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل ہوتا تھا، اب وہ تعاون آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، تو اس میں اپنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی مستقل مزاجی سے اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کریں۔ دیکھیں، مرکری اور ورگو دونوں کا ہی رولنگ پلانٹ جو ہے جیمنی اور ورگو دونوں کا رولنگ پلانٹ جو ہے مرکری ہے۔ تو مرکری کے لحاظ سے یہ جو دو سائن بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان کا آپ کا ذاتی رولنگ پلانٹ مرکری ہے۔ اگر آپ کو زائچے میں نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے اور ریٹروگریشن ہے، تو اس وقت زیادہ اس کے سٹریس بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فرسٹ ہاؤس میں کیتو بھی بیٹھا ہوا ہے آپ کے، اور کیتو پہلے ہی انگزائٹی دباؤ پیدا کر رہا ہے آپ کے ساتھ۔ جب مرکری بھی ریٹروگریٹ ہوگا تو اس دوران آپ کچھ غلط فیصلے کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، بزرگوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ان چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کیریئر کے حوالے سے آپ نوکری میں تبدیلی کر سکتے ہیں، تبدیلی کی سوئچنگ کا موقع آپ کو مل سکتا ہے، لیکن سوئچنگ جب کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس کے لیے آپ ان چیزوں کو، میٹر کو مینیج کر سکتے ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ جہاں پہ سوئچنگ ہو اس کے پیرامیٹرز دیکھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ سوٹیبل ہیں، آپ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، پھر سوئچ کریں۔ موقع ملنے کے، یعنی سوئچ کرنے کے آپ کو موقع ضرور ملیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ضروری ہے کہ ریٹروگریشن میں، جو کہ 26 نومبر سے لے کے 15 دسمبر تک رہے گی، آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خصوصاً مرکری، جیمنیز اور ورگوز والوں کو پرسکون رہنے کی، یعنی پیشنٹ رہنے کے لیے آپ سے، کیونکہ جب ان کا ذاتی پلان ریٹروگیٹ ہوتا ہے تو ان میں بے چینی، انتشاری کی پیدا ہوتی ہے، ہزلز پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں جلد بازی کو غلط فیصلے کر لیتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی ضرورت ہے، افراتفری میں کوئی کام نہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے نئے منصوبہ، آپ کاروبار لحاظ سے نئے منصوبہ شروع کر سکتے ہیں، ان میں فائدہ ہو سکتے ہیں۔ مرکری کے ریٹروگریشن کے لحاظ سے آپ کو کچھ چیزوں میں رکاوٹ بھی آئے گی۔ چیزیں پیسے کی طرف سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کچھ پیسے آپ کو گم بھی سکتے ہیں، یعنی دوران ریٹروگریشن میں آپ کو کچھ چیز مس پلیس ہو سکتی ہے، کوئی لیپ ٹاپ خراب ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی مشینری خراب ہو سکتی ہے، ٹریولنگ میں مسائل آ سکتے ہیں، تو ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ ریلیشن شپ کے لحاظ سے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ جھگڑا اور پریشانی آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو لیگل میٹرز چل رہے ہیں تو پہلے اس وقت کو بڑا کمپوز ہو کر چلیں، جا کے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ صحت کے حوالے سے آپ اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ میں کبھی اور انتشاری کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ برج میزان۔ برج میزان کے لحاظ سے یہ جو مرکری ہے آپ کا 9ویں اور 12ویں کا حاکم ہے، اور دوسرے گھر میں ریٹروگیٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا گھر آپ کا بول چال کا، فیملی میٹرز کا، ذرائع آمدن کا، لیکوڈ منی کا، کھانے پینے کا، یہ سارے معاملات سے متعلق ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ریٹروگریشن کے سبب افیکٹ آئے گا یہ چیز ہے کہ آپ کی جو بچوں سے متعلقہ معاملات، اس میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں، آپ کے بچوں کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ان کے کیریئر میں کچھ اپس ڈاؤن آ سکتے ہیں، اس میں کمپلیکیشن آ سکتی ہے۔ مثبت پہلو کے لحاظ سے آپ یہ فوکس کر سکتے ہیں کہ آپ اسپرچولیٹی پہ فوکس کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ایک اس دوران ایک اسپرچولیٹی لحاظ سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو اچھا استاد مل سکتا ہے، یا آپ کی ذاتی ٹینشن اسپرچولیٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیریئر کے حوالے سے آپ کو کام کے لیے سفر کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن سفر ایکسٹرا کریں گے تو اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور بعض اوقات آپ کا گولز کو پورا نہیں کر سکیں گے، گولز پورا ہوتے ہوتے اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جائے گی، لہذا اس وقت آپ اپنا تفریح کا شکار نہ ہوں، جتنا آپ کا کام ہو چکا ہے اس کو ویل اینڈ گڈ سمجھیں، اور جو چیز رہ گئی ہے اس پہ دوبارہ ویٹ کریں، وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن یہ مین وائل جب آپ کا مرکری چل رہا ہوگا، ریٹروگریشن میں چل رہا ہوگا، تو آپ جلد بازی میں فیصلہ کریں گے تو جو ہوا کام وہ بھی خراب ہو جائے گا،
اس لیے اپنے کو کمپوز رکھنے کی ضرورت ہے۔ کاروباری لحاظ سے جو اب بینیفٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے جو ریٹرن ہے وہ جو آپ نے ایفرٹ کی ہے اس کا ریٹرن آپ کو اتنا نہیں مل سکے گا جتنا آپ نے سوچا ہے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور۔ پیسے کی طرف سے آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، آپ جو وسائل ملیں اس کو آپ ایسٹ کنورشن میں لے کے آئیں، اس کو سیونگ میں لے کے آئیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو تھوڑے سے پیسے کماتے وقت آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ذاتی محاذ پر آپ کو مسائل پر قابو کرنے کے لیے اور ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اپنے اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے شریکیات کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو خاموشی کے سنیں۔ ریلیشن شپ میں کچھ چیزیں کئی وقت آتا ہے جب اس کو کسی چیزوں کو سننا ضروری ہوتا ہے، اسے بولنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وقت آپ جب بولیں گے تو اور بولنے سے تو دوسرا شخص بھی مزید بولے گا، مزید بولتے 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 کام مزید خراب ہو جائے گا۔ یہ وقت آپ کا خاموشی کا ہے، اپنے لائف پارٹنر کو یا جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے یا ریلیشن شپ میں ہے اس کے سارے معاملات کو خاموشی کا سنیں، اور جب آپ مکمل سن لیں اس کے بعد آپ اس کنکلوژن کی طرف جائیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا طریقہ کار بھی ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص بولے تاکہ دوسرا شخص اس کی بات کو مکمل سن لے۔ صحت کے حوالے سے آپ کا امیونٹی سسٹم میں تھوڑی ڈسٹربنس آ سکتی ہے اور ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، اور ہیلتھ کے لحاظ سے آپ کا ENT کے ایشوز آ سکتے ہیں، مینٹل سٹریس آ سکتا ہے، ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ برج اکرم، اکرب کے حوالے سے مرکری 8ویں 11ویں کا حکم ہے، اور پہلے گھر میں یہ رجت میں ہے اور فرسٹ ہاؤس میں، تو جہاں جس سائن میں ریٹروگریشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، پلس اسکارپیو کا جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے مارس ہے وہ بھی حالت حبوط میں ہے، وبال کی حالت میں، ڈیبلٹیشن میں ہے، ویک حالت میں ہے، تو اس کی وجہ سے کینسر میں تو اس کی وجہ سے بھی افیکٹ آئے گا۔ تو وہ اس میں آپ کو جیسے جب آپ ایسے وقت میں ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل سکے گا، تو آپ کی کوششوں میں آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، ہارڈ ورکنگ ایکسٹرا کرنی پڑے گی، اور ہارڈ ورکنگ اگر نہیں کریں گے تو آپ گولز کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ کیریئر کے حوالے سے آپ کو کام میں بھی مشکلات ہوں گی، جاب کی سوئچنگ ہو سکتی ہے، یا کیریئر کو یا کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بھی سوئچنگ کرتے کوئی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، کہ آپ نے جگہ کی تبدیلی ہو سکتی ہے، سٹاف کی تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایسی سوئچنگ کر سکتے ہیں یا پلاننگ چینج کر سکتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے کچھ آپ کو جو آپ نے ایفرٹس کی تھی شاید آپ کو اس کو اتنا رزلٹ نہ مل سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو آپ نے پلاننگ کی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو ترمیم لانے کی ضرورت ہے، اور الٹریشن کریں گے، اور الٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ گراؤنڈ ویلیوز کو، مارکیٹ ویلیوز کو دیکھیں کہ کام میں کہاں پہ تبدیلی آنے کی ضرورت ہے، اس کو تبدیل ضرور کریں۔ پیسے کی طرف سے بھی آپ کو کچھ بلاکیج آ سکتی ہے، اور اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر کے رکھیں تاکہ وہ مسائل سے بچ سکیں۔ ریلیشن شپ کے لحاظ سے آپ کو اتار چڑھاؤ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ نے میچورٹی پیدا کریں اپنے ریلیشن شپ میں، میچورٹی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی نفسیات، دوسرے کے معاملات کو سمجھ سکتے ہوں، اور اس کو اپنے آئی کیو لیول کے لحاظ سے اپنا آئی کیو لیول بہتر کریں کہ آپ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن اچھے طریقے سے کر سکیں اور اس کے معاملات کو سمجھ سکیں۔ جب آپ اپنے ریلیشن شپ کو آپ میچورٹی کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس کے مسائل کو اچھی طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے، تو وہ ریلیشن شپ میں بانڈنگ آ جائے گی۔ صحت کے حوالے سے آپ کو سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے سے آپ سر درد، انگزائٹی، دباؤ، اسٹریس، اس طرح کی فیلنگ محسوس کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد برج قوس کے لیے سیجیٹیس کے لیے مرکری 7ویں 10ویں کا حکم ہے، اور یہ 12ویں گھر میں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کے سے آپ کو تھکاوٹوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بچنا ہوگا، اور یہ کوشش کرنے کی پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اہم بڑے فیصلوں سے فوری طور پہ فیصلہ کرنے سے بچیں، اور کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو فرصت کا ذرات ضرور کریں اور مشاورت کر کے فیصلہ کریں۔ کیریئر کے محاذ پر بھی آپ کو ساتھیوں کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کی ترقی سے حسد کریں گے۔ اس وقت آپ نے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ، جو آپ کے مقابلے میں لوگ ہیں، وہ آپ سے حسد کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں کوشش رہنے کی ضرورت ہے، اور ریلیشن شپ میں کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو سکے۔ کاروباری محاذ پر آپ کو شراکت داری سے جو ریلیشن شپ شراکت داری کر رہے ہیں تو اس میں کمپلیکیشن آ سکتی ہے اور مسائل آ سکتے ہیں، اور مرکری کے دوران جو ریٹروگریشن ہوگی اس کے ساتھ آپ کو کچھ معاملات میں خوشحالی بھی ملے گی۔
یعنی ایک طرف سے کچھ اسٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، جو کوئی کمپلیکیشن بھی آئے گی، لیکن ادھر کچھ اس کو بیلنس بھی کرے گی اور آپ کو کچھ بینیفٹس بھی دے گی چیزیں. پے پیسے کی طرف سے آپ کو زیادہ پیسے کمانے کے موقع ملیں گے، ان کی طرف سے آپ بینیفٹ مل سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو بعض معاملات میں قرض تک لینے کی نوبت بھی آئے گی. یعنی اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو قرض بھی لینے کی نوبت آ سکتی ہے. اس میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. صحت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ کھانے پینے سے آپ کو بتا دیں، کیجیٹیوز کے لیے اکثر یہ ٹینڈنسی آ رہی ہے کہ ہمیں موٹاپے کی ٹینڈنسی آ رہی ہے. بلڈ شوگر کے اضافہ، اس کے علاوہ موٹاپے میں وزن میں بڑھنے کا اضافہ، موٹاپے میں موٹاپا ہو سکتا ہے. اس لیے چکنائی والی چیزیں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اور فرسٹ ڈریس میں آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں. کیپریکون کے حوالے سے مرکری آپ کے 5ویں اور 8ویں حکم ہے اور 10ویں گھر میں پیچھے ہٹ رہا ہے. آپ کو اپنے کام کے لیے آپ کو بیرون ملک سفر کرنا پڑ سکتا ہے یا بیرون ملک سفر کرنا پڑ سکتا ہے. سفر کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑ سکتی ہے. کیریئر کے حوالے سے آپ کو اس وقت پیش ورانہ نقطہ نظر کے حصے سے اچھے نتائج دیکھ سکتے ہیں. کاروباری معاملات میں کئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نئے کئی معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر آپ اسٹاک ایکسچینج اور کاروبار میں کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ اس وقت اچھا ہے، کمائی کا ذریعہ آپ کو باعث بن سکتے ہیں. وراثتی معاملات میں آپ کو کچھ متاثر ہونے کی ضرورت ہے. کچھ نئی مسائل، کمپلیکیشن، لیگل ایشوز آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. وراثتی لحاظ سے آپ کو بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو لیگلی طور پہ ون کر کے آپ اپنے معاملات کو بہتر لا سکتے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ریلیشن شپ کے لحاظ سے آپ نے جب لائف پارٹنر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، تعلقات کو بہتر کرنے کے، امپرومنٹ کرنے کے لیے ورکنگ کریں تو انشاءاللہ ضرور بہتر ہو سکیں گے. صحت کے محاذ پر آپ اس وقت آپ کو اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں گے. ہیلتھ کے ایشوز آپ کے ریزالو ہو سکیں گے. پائسس، برج حوت. پائسس کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اس وقت ان کی پائسس والوں کی 60% دوبارہ ایکٹیو ہو گئی، جن کی خصوص طور پر مون سائن کے لحاظ سے 60% وہ بھی متاثر رہنے کی ضرورت ہے. مرکری کے 4 اور 7ویں کا حکم ہے اور 9ویں گھر میں ریٹروگیٹ ہو رہا ہے. آپ کو اپنے ہیلتھ کے لحاظ سے فوکس رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اسٹریس فیل کر رہے ہیں، انگزائٹی فیل کر رہے ہیں، تو ایکسٹرا برڈن کو ریموو کریں. اتنا کام کریں جتنا آپ کی ہیلتھ سپورٹ کر سکتی ہے. زیادہ کام کریں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں. قسمت میں کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے، قسمت کے معاملات میں مسائل آ سکتے ہیں، جائیداد سے متعلق مسائل سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیریئر کے لحاظ سے کمپلیکیشن آ سکتی ہے. اور اگر آپ اپنی وقت شہرت اور روپیہ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لیے آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی، ایکسٹرا ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے گی، پھر جا کے آپ کو رزلٹ مل سکے. پلس اس وقت آپ کچھ آپ کے مخالفین بھی لیگ پولنگ بھی کریں گے، آسنگ بھی آپ کے ساتھ سازشیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں پہ فوکس کر کے رکھیں. کوئی ایسا چیز ہو تو فوری طور پر کو ڈریس کریں تاکہ ایسی چیز آپ کے کنٹرول میں ہو، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے حاصل کی ایکٹیویٹی ہے، آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے. اگر ان سے ایک پہلے کوشش کریں کہ اپنے مخالفین پیدا ہی نہ ہوں، ان سے بچ کے چلیں، اور اگر ہو تو پھر اپنے آپ کو سیف موڈ میں لے کے جائیں. اور جو حاصل کی جو رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے روحانی تدبیر بھی اختیار کریں، کیونکہ اس وقت جادو نے عملیات کے اثرات بھی پائسس والوں کے لیے، پائسس کے لحاظ سے، کینسرین کے لحاظ سے، ایکویریس کے لحاظ سے بھی تھوڑا متاثر ہوتی ہے. یہ جو جب ڈھیا اور 60 کے افیکٹ آتے ہیں تو ان کی نیگیٹو انرجی کے افیکٹ ضرور آتے ہیں، تو ان میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. ریلیشن شپ کے لحاظ سے آپ کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، باہمی تعلقات میں اختلافات آ سکتی ہیں چیزیں. صحت کے لحاظ سے آپ کو سفر کے دوران محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر سفر کرنا بہت ضروری ہے تو تب سفر کریں. سفر کے دوران حادثات، پریشانیاں آ سکتی ہیں، ان چیزیں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اپنے آرام کا مکمل خیال رکھیں اور اس کے ساتھ مکمل ریمیڈیز کریں. ٹھیک ہے، اب ریمیڈیز کی بات آئی تو ریمیڈیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں، مرکری کا تعلق کس چیز سے؟ آپ کے بول چال کے ساتھ کمیونیکیشن. سب سے امپورٹنٹ چیز تو آپ کو بول چال میں ہونا چاہیے. الفاظ کو ناپ تول کے ادا کریں. لکھتے وقت کوئی مادہ طے کریں، اس کو 3-4 دفعہ پڑھیں. اس میں کوئی معاملہ ہے تو اسی وقت کلیئر کر لیں. کوئی یہ نہ کہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں نہیں دیکھیں گے، موقع پہ کلیئر کریں اور اس کے بعد پھر سائن وغیرہ جو ڈاکومنٹس کریں. طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت آپ کی یادداشت پہ، میموری پہ افیکٹ آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبز رنگ کی چیزوں کو صدقہ دیں، پرندوں کو ذات کریں، سبز پرندوں کو ذات کریں، طوطوں کو خوراک ڈال دیں، سبز مرچیں ڈال دیں، پلس خود بھی سبز مرچوں کا صدقہ دیں. 7 سبز مرچیں 7 سے 7 بار وار کے اول آخر درود شریف پڑھ کے جو ہے بہتے پانی میں صدقہ کر دیں. سبز مونگ کی دال کا صدقہ کر سکتے ہیں، سبز کپڑے کا، سبز مرچوں کا صدقہ کر سکتے ہیں. نظر اتار سکتے ہیں اپنی چیز، 7 کالی مرچیں لے کے سر سے 7 وار کے ان کو جلا دیں، نظر تو جائے گی اگر ایکسی نیگیٹو انرجی فیل کرتے ہیں.
प्लस मरकरी का वीर्य पढ़ सकते हैं या अली या अज़ीमों का वीर्य पढ़ सकते हैं। मरकरी का तिलिस्म इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने गले में पेंडेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि मरकरी की एनर्जी को मज़ीद बेहतर कर सकें। रुपए, पैसे, लेन-देन, ट्रैवलिंग, सफ़र, मीडिया कम्युनिकेशन सब मामलात में बड़ा बहुत मुहतात होकर चलें। जिन लोगों का तल्लुक ख़ुसूसी तौर पर मीडिया कम्युनिकेशन से है या पब्लिक सर्विस से हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह लोग, वो लोग अपने जो मामलात हैं उनको बड़े अच्छे नीट एंड फेयर एंड क्लियर रखें, ताकि किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन ना हो सके। और मरकरी का तल्लुक आपके खाला, बुआ और छोटे बच्चों से होता है, ख़ुसूसन छोटी बच्चियों से होता है। छोटी बच्चियों को डोनेशन दे दें, उनको खाना खिला दें, चीज़ें, खाला-बुआ को गिफ्ट दे दें, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करें। तो आप इन सारी रेमेडीज़ को करने से मामलात में अपने बेहतरी ला सकते हैं, और मरकरी की जो रेट्रोकेशन में भी नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो गई या दबाव फ़ील करेंगे, उस स्ट्रेस से भी निकल सकेंगे। इस वीडियो में मैंने सारी तफ़सीलात डिस्कस की, 12 बुरुज के लिहाज़ से डिस्कस किया। कोई बात ना समझ लगे तो दिए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।